السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اجلاس کے اور تنظیم جمعیت شبان المسلمین کے صدر فضیلت الشیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر موقر علماء کرام، مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی فضیلت الشیخ عبدالشکور عصری حفظہ اللہ، جو نہایت ہی پرمغز خطاب آپ کے سامنے فرما رہے تھے۔ اپنی بیماری کے باوجود، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک بہت بڑے آپریشن سے آپ کا گزر ہوا ہے، آئی سی یو میں بھی آپ رہ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس کی خبر بھی آئی تھی، اور سوشل میڈیا کی دنیا پر دعائیں بھی کی جا رہی تھیں۔ اس بیماری کے باوجود آپ لوگوں کی محبت میں وہ یہاں تک آئے، اور آنے کے باوجود الحمدللہ نہایت ہی علمی خطاب فرمایا۔ ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے اس بزرگ ہستی کے لیے کہ اللہ رب العالمین عبدالشکور عصری حفظہ اللہ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی رکھے، اور ہم سب کو ان کی علمی خدمات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، ان کو مکمل طور پر جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اس ادارے میں کوئی پہلی بار نہیں آ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا، اور جمعیت شبان المسلمین کی طرف سے جب بھی
پروگرام ہوا، مجھے انوائٹ کیا گیا، میں آیا اور کئی مرتبہ دستار بندی بھی میرے سامنے ہوئی۔ خوشی ہوتی ہے، علم کا جو پودا شیخ جنید مکی حفظہ اللہ نے یہاں لگایا تھا، اب وہ ایک پھلدار شجر بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس درخت کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس ادارے سے جو بچے فارغ ہو کر نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو دین کا ایک بہت بڑا علم بردار بنائے اور ان کو دین کا سپاہی بنائے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم تلاش کریں تو جتنا زور علم پر دیا گیا ہے کسی اور چیز پر نہیں دیا گیا۔ شروعات ہی یہی ہوئی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو اور حدیث کا مطالعہ کریں گے اور بخاری شریف کتاب و بدل وحی اگر آپ پڑھیں گے، وحی کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کی کیفیت کیا ہوئی، تو وحی کے نزول کے وقت جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوئیں، اگر آپ بخاری کتاب و بدل وحی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے جو آیتیں جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آتے ہیں وہ اس کا تعلق اور کنیکشن ہی علم سے ہے۔ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلے تو کئی بار آپ سے کہا جا رہا ہے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، اور آپ بار بار یہی جواب دے رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا گیا پڑھو، آپ پھر کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ جب آپ نے جبرائیل نے کہا کہ پڑھو اقرا یا محمد پڑھو، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، تو جبرائیل امین نے نبی اکرم کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد دبوچا، اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے بہت کس کے دبایا، اور دبانے کی کنڈیشن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تیز دبایا تھا جبرائیل نے مجھے کہ جب اس نے دبایا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر پیدا ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ فرط محبت میں دبایا تھا، لیکن اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے رسول کہنے لگے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا پھر وہی سوال اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر دبایا اور اتنی تیز، پھر وہی کنڈیشن، اتنی تیز دبایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو۔ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بھائی بار بار مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو پڑھو پڑھو، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پیدا ہوا تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو ماں گزر گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی خیر آباد کہہ کے چلا گیا۔ کس کے سامنے میں زانوئے تلمبس تہہ کرتا؟ عرب کے لوگ ان پڑھ رہتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی پڑھا لکھا نہیں۔ یہ بار بار پڑھنے کے لیے کہنے والے تم ہی بتاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک پوچھا تو اچھا تم ہی بتاؤ، بار بار مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو پڑھو پڑھو، ماذ اقرؤ، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل امین نے کہا، تب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دیکھیے کنڈیشن یہی ہوتی ہے تعلیم کی،
جتنے بچوں نے یہاں حفظ کیا ہے اللہ رب العالمین ان کو دنیا کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں تکلیف نہ آنے دے اور ان کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ بچے جب پڑھنے آئے تو ڈائریکٹ حافظ نہیں بن گئے، قرآن جب پڑھنا شروع کیا ہوگا تو الف با تا سا مزاج کے مطابق، عمر کے مطابق، کنڈیشن کے مطابق جبرائیل امین نبی اکرم کو پڑھا رہے ہیں اور سب سے پہلے پڑھنے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ نبی اکرم کی تعلیم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ الف بے تے سے نہیں ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ کسی کالج میں اور یونیورسٹی میں جب کوئی بچہ جاتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو سائنس اور کیمسٹری، وگیان، ہوم وگیان، سائنس، یہ سب نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اے بی سی ڈی، چھوٹا بڑا، الف بے تے، یہی سب پڑھایا جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے اس کا ذہن کھلتا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی، آپ کے پڑھنے اور پڑھانے کا دور اب شروع ہو رہا ہے۔ پڑھانے والی ہستی بھی جبرائیل امین کی، اور سبق بھی سب سے پہلے کون سا؟ الف بے تے سے نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ حیران ہے پوری دنیا کہ تعلیم تو سب سے پہلے نبی کو، اور تعلیم کون سی دی جا رہی ہے؟ پہلے کسی کو جب پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو شروع سے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور شروع کے ورڈ سب سے پہلے نبی اکرم کی تعلیم کا آغاز رب العالمین کے نام سے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ لگا الذی خلق، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تعلیم سب سے زیادہ کارگر وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ بوتل ہمارے آنکھ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بوتل اپنے آپ نہیں آئی ہے، اس بوتل کو کسی نے بنایا ہوگا۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ شخص بھی یہ جانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مکتب میں نہ پڑھا ہو، الف بے تے سے ای نہ پڑھا ہو، اے بی سی ڈی نہ پڑھا ہو، لیکن وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس بوتل کو کسی نے بنایا ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ یہ مائک ہمارے سامنے ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مائک اپنے آپ نہیں وجود میں آ گیا، اس مائک کا بنانے والا کوئی ہے۔ عرب کے لوگ اتنا جانتے تھے، چاہے وہ کچھ نہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن اتنا جانتے تھے کہ زمین اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی، آسمان اپنے آپ وجود میں نہیں آ گیا، یہ 9 لاکھ 9.5 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس کے اندر پائی جاتی ہو، ایسا روشن اور چمکدار سورج بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ چاند جو 2,40,000 میل کی اونچائی پر معلق ہے اور اس کے اندر یہ روشنی ہے، یہ اپنے آپ وجود میں نہیں، یہ رات کا آنا، پھر رات کا جانا، اور رات کا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ دن کا آنا، دن کے پیچھے پیچھے رات کا آنا، ہوا کا چلنا، اور لمیٹڈ مقدار میں، متعینہ مقدار میں اتنی بارش کا برسنا جتنی ہمیں ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں ضرور کوئی ہے ان پر نینترن رکھنے والا، ان پر کنٹرول کرنے والا، اور اس کو چلانے والا اور ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ عرب کے لوگ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے اس تعلیم کی سب سے پہلے ضرورت تھی جو ذہنوں میں آئے اور جس کو ہمارے اذہان و قلوب ایکسیپٹ کر سکتے ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ عرب کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ خلق الانسان من علق، ساری کائنات کو جیسے پیدا کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو یہ پوری دنیا وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ دیکھو کہ اس نے انسان کو
جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے وحی، جبکہ انسان، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی دونوں، میاں اور بیوی، ہسبینڈ وائف دونوں ملتے ہیں. مرد کا پانی عورت کے پانی کے ساتھ جب ملتا ہے تب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایک انسان کی پیدائش پانی کے قطرے سے ہوتی ہے. مرد کا پانی عورت کے پانی سے جب ملتا ہے تب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. لیکن ایسے زمانے میں جب سارے لوگ یہ جانتے ہوں، اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ تو آج کی سائنس نے کہا کہ گوشت کے لوتھڑے سے انسان پیدا ہوا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اب چیک اپ ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس تو اب سامنے آئی ہے. اب جب ہم الٹرا ساؤنڈ پہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جب چیک کراتے ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ پیٹ کے اندر اب یہ پانی کا قطرہ اب جمع ہوا خون بن گیا، اب گوشت کا لوتھڑا بن گیا. یہ ساری چیزیں تو اب سامنے آئیں. اس زمانے میں محمد رسول اللہ کو کس نے بتائی تھی؟ آج کی سائنس حیران ہے. وہ محمد رسول اللہ جس کو اپنا نام محمد لکھنا نہیں آتا تھا، اور عرب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے 40 سال کی اپنی پوری زندگی نبی بننے سے پہلے کسی ایک ٹیچر کے سامنے الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، ABCD بھی نہیں پڑھی، جس نے کچھ نہ پڑھا ہو. اور اتنی بڑی میڈیکل سائنس وہ بتلا گیا کہ گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. اور آگے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تم پڑھتے جاؤ، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے. وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تم پڑھتے جاؤ، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا. قلم کے ذریعے، اس زمانے میں بھی قلم چلتا تھا، لوگ قلم کے ذریعے. آج کے اس دور میں اب قلم کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہو. اب آج کل لوگ موبائل پہ لکھ لیتے ہو، ٹائپنگ کر لیتے ہو، میسج بھیج دیتے ہو واٹس ایپ وغیرہ پہ. اب آج کل قلم کی اتنی سخت ضرورت نہیں ہے. لیکن معاف کیجئے گا، یہ ساری چیزیں قلم کے حکم میں ہی داخل ہیں. اب آپ اپنے پین کو قلم بنا لیں. اب آپ لکھ رہے ہیں سر SIR، تو ایس پر آپ انگلی ٹچ کر رہے ہیں، آئی پر کر رہے ہیں. آپ نے اپنی انگلی کو اس وقت قلم بنایا ہے. یہ اسی حکم میں داخل ہوگا، آپ چاہے اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم. جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. آج موبائل بن جائے گا، کمپیوٹر بن جائے گا، ٹیبلیٹ آ جائے گی. یہ تمام چیزیں کوئی جانتا تھا اس زمانے میں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کہا ہم نے انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. کوئی جانتا تھا کہ زمانہ اتنی ترقی کرے گا؟ علم کی اس زمانے سے بڑی اہمیت ہے، چلی آ رہی ہے. مجھے نہیں معلوم، میں نے تو صرف عبدالشکور اسری حفظہ اللہ کی تقریر سنی. ہو سکتا ہے ان سے پہلے بھی علماء نے تقریریں کی ہوں اور یہ بتایا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ وہ نبی بتلا رہا ہے جس نے خود کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا. جس نے پڑھا ہے سبق تو اللہ سے پڑھا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی اکرم کا استاذ اگر کوئی تھا تو اللہ تھا. اللہ نے خود کہا میں نے پڑھایا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے نہیں، اللہ نے کہا ہم نے پڑھایا، اور یہ بھی کہا ہم تو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. پڑھیے سورہ علق، پورے سبح اسم ربک الذی، پڑھیے آپ پورے سورہ اعلیٰ.
اور اس میں یہ آیت آپ پڑھیں گے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ نبی اکرم کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا، یہ سچ ہے، لیکن نبی اکرم کا استاذ خود اللہ تعالیٰ بن جائے تو اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ہمارے استاذ ہمیں کیا پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے کو بھی یاد نہیں کہ ہم نے کیا پڑھایا، اور جس کو 10 سال 20 سال گزر جائیں ہمیں بھی یاد نہیں کہ ہمارے استاذ نے ہمیں کیا پڑھایا، لیکن اللہ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ خود وجدان سے ہوتا ہے، وجدان سے۔ یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں، میں بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں، وجدان سے۔ علم کی اہمیت وجدان سے۔ کسی بھی جاہل جس نے کسی بھی اسکول میں الف ب ت سے ABCD نہ پڑھی ہو، جاہل ہو، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن آپ کسی جاہل سے بھی کہہ دو اے جاہل، بالکل جاہل ہے بیٹا، کتنا برا مانے گا وہ، جبکہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے باپ نے اس کو پڑھایا نہیں ہے، وہ صرف انگوٹھا لگاتا ہے، دستخط بھی جس کو کرنا نہیں آتا، لیکن اگر وہ سڑک پہ ہو تو اے جاہل کہیں گے، پتا بھی ہے، ہٹ جا سے، لڑتا رہتا ہے، جاہل کہیں گا۔ ایک دم غصے میں آئے گا، کیا کہ میں جاہل ہوں بے، تو جاہل، تیرا باپ جاہل، تیرا خاندان جاہل، لڑے گا آپ سے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے غریبان تو کو، بھائی جاہل کس کو بول رہا ہے، تو کتنا پڑھا لکھا ہے، تیرے باپ نے تجھے کیا پڑھایا، بات کرنے کی تمیز نہیں، تو جاہل، تیرا باپ جاہل۔ ابھی آپ کو دنیا بھر کی باتیں سنا دے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جاہل کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو جاہل کہا جائے، لیکن اسی جاہل سے اگر آپ یہ کہہ دیں ماشاء اللہ آپ تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں یار، کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، اب وہ کیا کہے گا، نہیں صاحب میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، بس آپ کی دعائیں ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہیں ماشاءاللہ آپ نے تو یار PhD والے کو فیل کر دیا۔ ارے کیا پڑھا لکھا بات کرے گا جو آپ بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں، شکریہ، ذرہ نوازی آپ کی۔ تعلیم کی نسبت اگر آپ اس کی طرف کر دیں تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، جبکہ وہ جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ علم جاہل کو بھی پسند ہے اور جہالت جاہل کو بھی ناپسند ہے۔ جاہل کو جاہل کہہ کے دیکھ لو، آستینیں اوپر چڑھ جائیں گے، اور کسی بھی جاہل سے اگر آپ تھوڑی سی نسبت اس کے علم کی طرف کر دو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ایسی ادب ایسی باتیں کرنا نہیں آتی جیسی آپ کو آتی ہیں، پھر اس سے آپ چاہے کتنا کام لے لو۔ بالکل ان شاعروں کی طرح ایک شعر کی آپ تعریف کر دیں تو اب وہ اپنا پورا دیوان آپ کے سامنے رکھ دے گا اور ہر شعر پہ چائے بھی پلاتا جائے گا آپ کو۔ آپ بیٹھیے، اب سنیے میرا ایک اور کلام، میں نے فلاں جگہ سنایا تھا، وہ کلام کم سنائے گا اور اپنی تعریف زیادہ کرے، میں نے فلاں جگہ اور مجھے بڑی واہوائی ملی تھی، اتنا انعام ملا تھا۔ شاعروں کے پاس آپ کو یہ چیز بہت ملے گی، یہ شاعر ایک ایسی نسل ہے شعراء کی جو آپ کو الٹا چائے بھی پلائے گی اور شعر بھی سنائے گی اور آپ کا وقت بھی برباد کرے گی، لیکن اس کے بدلے لے گی کیا آپ سے؟ آپ اس کے شعر پہ بس آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ ارے ماشاءاللہ یار یہ تو بہت اونچا شعر ہے یار، واہ 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 بہت اونچا، کیا بات آپ کہہ گئے، خود آپ کو پتا نہ ہو کیا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کو کہہ دیجئے واہ واہ کیا بات آپ نے کہی، ارے بہت اونچا شعر ہے، بس اس کے بعد آپ اس سے چاہے کتنی اونچی چائے پی لیجئے، چاہے اس چائے کی قیمت 500 روپے کیوں نہ ہو سوریا ہوٹل کی، وہ آپ کو پلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی نبض پکڑ لی ہے، اس کی نبض۔ تو جاہل کی نسبت جاہل بھی پسند نہیں کرتا ہے، آپ دیکھیے۔ اور ساتھ میں ایک چیز اپنے طلباء کو، عزیز طلباء کو اتنا یاد رکھیے، جنہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا اچھی بات ہے، اللہ اور آپ کو محنت کی توفیق عطا فرمائے، دوسری پوزیشن حاصل کی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید پہلے مقام پر لائے، ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن بہت سے بچے بیچارے نمبر کم لائے ہوں گے، بڑے بڑے اسکولوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ تو گیا وقت، وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔
ایک بچے کے نمبر کا کم آنا یا اس کلاس میں فیل ہو جانا یہ بالکل وہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ چیز اب لوٹ کر نہیں آ سکتی، وہ سال تمہارا گیا گیا۔ اب تم یہ کہو کہ اب ہمیں اب فرسٹ، وہ ایک سال کے بعد تو آپ آ سکتے ہو، لیکن یہ سال گئی آپ کی۔ اب آپ اسی سال چاہیں کہ ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں، نہیں، یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کوئی بوڑھا 80 سال کا بوڑھا ہو جائے اور وہ یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے 20 سال کا جوان کر دے، تو جیسے یہ بوڑھے کی بڑھاپے میں یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی، ایسے ہی جن کے نمبر کم آئے ان کے اس سال وہ یہ چاہیں کہ اسی سال ہمارے نمبر اچھے آ جائیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مستقبل کے اندر آپ کو حوصلہ بلند رکھنا ہے اور ناکامیابی کو کبھی بھی پلٹ کر افسوس ہو آپ کو، لیکن اس کا افسوس لے کر آگے کے لیے ہم کچھ نہ کریں، یہ سب سے بڑی ناکامی ہماری۔ ناکامیابی کو ہم کامیابی کا اگر پیش خیمہ مان لیں تو آپ یاد رکھیے بہت سے بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ ہماری منزل ہونی چاہیے، ہماری نظر منزل پہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے۔ میں اپنی عمر کے 40-41 سال کا پڑاؤ پار کر چکا ہوں۔ میرے ابو بتاتے ہیں، کبھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں جب، انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ملائم سنگھ اور میرے ابو وغیرہ یہ سب، تو میرے ابو ایک بات بتاتے تھے۔ آج میں تھوڑا سا تقریر کے انداز میں نہیں، آج میں اپنے عزیز طلبہ سے کچھ اپنے ایک بات چیت کے انداز میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی ہم بھی ادھر بیٹھتے تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں، تو ہم بھی اپنے ابا سے کبھی تجربہ لینے کے لیے اپنے ابو کے پاس کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے ابو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، پرائمری پاس ہیں بس، لیکن پرائمری تک کا ساتھ ملائم سنگھ کے ساتھ انہوں نے گزارا، اور میرے ابو کو شروع میں بہت لے کے گیا، ساتھ میں گھوما، خوب کام بھی لیا۔ اب تو خیر نہیں پہچان پائے گا یا پہچان لے، بات چیت نہیں ہے۔ وہ مجھے بتاتے میرے ابو کہ جرجیز چاہے جیسا آدمی ہو ملائم سنگھ، چاہے جتنا برا ہو، جو بھی ہو، کبھی ہار نہیں مانی ہے اور اس نے پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ کیا ہو، اس کی نظر ہمیشہ منزل پر رہی، شروع سے بچپنے سے اس کا ایک ٹارگٹ تھا کہ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے، اس کو ضدی ہے، حاصل کر کے وہ رہتا تھا، چاہے اس کے لیے اس نے 10 15 سال لگا دیے ہوں، لیکن وہ اس نے جس چیز کو ٹھان لیا وہ کر کے دکھایا، اور آج یہ اس کی ضد ہے جو اس کو اس کی منزل پر لے کر پہنچی۔ کہتے ہیں ہم کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں، ووٹ دیں، کچھ بھی کریں، لیکن جو خوبی ہے وہ خوبی ہمیں بیان کرنا پڑتی ہے کہ ملائم سنگھ کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اپنے میرے دشمن کیا کر رہے ہیں کرنے دو، جو بھونک رہے ہیں بھونکنے دو، جو پیچھے پڑے ہیں پڑنے دو، جو نگیٹو پہلو اپنانے دو۔ اس نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے اس کی نظر آگے رہی ہے، اور ہم کو میرے ابو نے یہی سمجھایا کہ بیٹے تمہارے خلاف جو کچھ بھی کر رہے کرنے دو، ان کے پیچھے مت پڑنا، منزل پہ آگے نظر رکھنا، تمہیں بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، آگے منزل پہ نظر رکھو گے، منزل تمہیں خود راستہ دیتی چلی جائے گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں کو لے کر کہا کہ ملائم سنگھ نے سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے اپنے تجربے کی۔ اور آج آپ جانتے ہو، آج کسی بھی نیتا کو، کوئی بھی نیتا تو آج کل سڑک چھاپ میں جو محلے میں سبھاسد بن گیا وہ بھی نیتا کہلاتا ہے، لیکن آج اگر مودی جی بھی نیتا جی کسی کو اگر کہتے ہیں تو ملائم سنگھ یادو ہی کو کہتے ہیں، سونیا گاندھی اگر نیتا جی کسی کو کہتی ہیں تو ملائم سنگھ یادو ہی کو کہتی ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر اور راجنیتی کھلاڑی بھی اگر سنسد میں، پارلیمنٹ میں نیتا جی اگر کسی کو کہا کہ بلایا جاتا ہے تو ملائم سنگھ یادو ہی کو کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ میں یہ مت کہیے گا کہ وہ اٹاوا کا مولانا صاحب پرچار میں اس کا ماحول بنانے آئے، مجھے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں ماحول، مجھے کیا مطلب ہے ماحول بننا، یہ سب آپ جانیں۔ ہمارے ابھی ناظم اجلاس نے بہت اچھی باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، ہمیں متفق ہونے کی، متحد ہونے کی ضرورت ہے،
تو میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بتانا چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ دیکھیے راجنیتی کا ایک کتنا بڑا کھلاڑی رہا ہے. میرے عزیز طلبہ, آپ کو کیا بننا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. پگڑی بند گئی, دستار باندھ دی گئی, آپ کو انعام مل گیا, یہ آپ کے عالم فاضل حافظ قاری ہو جانے کی علامت نہیں ہے. یہ تو ایک چابی آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے, چابی لائبریری کی, اور آپ کو اس چابی کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا بڑا عالم بننا ہے, آپ کو سماج کی خدمت کیا کرنی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے, اپنے مخالف کی طرف دیکھو گے کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. یہ سنیے, دنیا میں آپ کو چلنے نہیں دیا جائے گا, یہ یاد رکھیے, اور اس کی جیتی جاگتی تصویر ہم ہیں. آپ کو کبھی چلنے نہیں دیا جائے گا, آپ کو خود چلنا پڑے گا. آپ اگر سواری لے کے چلیں گے اور اس کو پیدل لے کے چلیں گے تو دنیا کہے گی بڑا بے وقوف ہے, سواری اس کے پاس ہے پھر بھی پیدل چل رہا ہے, پھر بھی پیدل چل رہا ہے. اپنی بیوی کو اور اب سواری کو لے کے چلو گے, اور دونوں کو پیدل لے کے اور سواری کو بھی پیدل لے کے چلو گے تو اب بھی دنیا کہے گی بڑا بے وقوف ہے, بیوی کو بھی تھکا رہا, خود بھی تھک رہا ہے, سواری پاس میں ہے پھر بھی دیکھو سواری پہ سوار نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ سواری پر بیٹھ گئے اور اپنی بیوی کو اگر آپ نے سواری کی لگام پکڑا دی تو دنیا کہے گی بڑا بے وقوف ہے, کتنا بڑا ظالم ہے, خود تو بیٹھا ہوا ہے سواری پر اور اپنی بیوی کو لگام پکڑا دیا ہے, بیوی سے سواری چلوا رہا ہے. اور اگر بیوی کو اگر آپ نے سواری پہ بٹھا دیا ہے, خود لگام پکڑ کے چلنے لگے تو دنیا کہے گی یہ دیکھو یہ اپنی عورت کا غلام ہے, یہ دیکھو غلامی کرتا ہے, یہ کتنا بڑا پاگل ہے. آپ کو کسی بھی قیمت پر چلنے نہیں دیا جائے گا, یہ یاد رکھنا. پیدل چلو گے تب بھی دنیا نہیں چلنے دے گی, اور کچھ نہیں سب کچھ برداشت کرنے کے بعد سوچا یار سب دنیا ایسی کہہ رہی, چلو گدھے کو اٹھا لو, اور سواری کو ہی اٹھا کے اپنے کاندھے پہ لاد لیا تو کہیں گے دنیا کتنا بڑا بے وقوف ہے, دیکھو بتاؤ گدھے کو اٹھا کے چل رہا ہے, یہ تو سواری کو. آپ کو کسی بھی قیمت پہ چلنے نہیں دیا جائے گا, چلنا آپ کو ہے, چلنا آپ کو ہے. آپ کسی کی توہین مت کیجئے, آپ اپنے مخالف کی بھی توہین مت کیجئے, آپ کسی کو برا بھی مت کہیے, جو کر رہا کرنے دیجئے, اس کو اس کے میدان میں چھوڑ دیجئے, لیکن آپ خود چلیے, اس کو کیا بولنا بولنے دیجئے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے. آپ کی نظر آپ کی منزل پہ ہو. منزل کی جستجو کیوں کرتا ہے راہی, منزل کی جستجو کیوں کرتا ہے راہی, اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. تمہیں خود اتنا عظیم بننا ہے, تمہیں خود اتنا بلند بننا ہے کہ تمہیں خود کسی کرسی کی ضرورت نہ ہو, کرسی خود تمہیں پکارے, مسجد خود پکارے, اس ادارے کا اسٹاف تمہیں پکارے کہ یہ خلاف فلاں جگہ سے خالی ہے, اسی کو پر کرو. وہ جلسہ وہ کمیٹی تمہیں خود بلانے پر مجبور ہو جائے, تمہیں ایسا خود بننا ہے. یہ کشش آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور نیپولین, میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو پڑھتا ہوں, ان لوگوں کا مطالعہ کرتا ہوں جن کی زندگیوں میں بڑا انقلاب آیا ہے اور جو بالکل مجبور تھے. میں نیپولین کو پڑھ رہا تھا. نیپولین ایک بار بہت ناکام ہوا اپنے بزنس میں اور کروڑوں روپے کا اس کا گھاٹا ہو گیا, تو رو رہا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم یہ بزنس نہیں کریں گے. 5-6 دن اداس ہونے کے بعد ایسے اپنے گھر میں کرسی پر بیٹھا, میز پر ہاتھ رکھ کر ایسے سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے, آگے ہمیں کیا کرنا ہے, کروڑوں کا نقصان ہو گیا, کیا کرنا ہے. اس کی نظر ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے, نیپولین کی. عزیز طلبہ میرے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس کی نظر ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے. چیونٹی کی نظر ایک مٹھائی کے اوپر تھی. ایک لڈو تھا میٹھا, وہ رکھا ہوا تھا کسی اونچی دیوار پر, اور چیونٹی اس لڈو پہ جانا چاہتی تھی. تو چیونٹی کی منزل کیا ہے؟ لڈو. چیونٹی کہاں کیا حاصل کرنا چاہتی؟ لڈو. لڈو کو پانے کے لیے وہ دیوار پہ چل رہی ہے, لیکن دیوار بڑی چکنی ہے. چیونٹی چلتی تھی, تھوڑی اوپر چڑھی اور گر گئی, لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی, دوبارہ پھر چڑھی, پھر پھسل گئی. تیسری بار پھر گری, پھر گئی, پھر چڑھی, پھر پھسل گئی.
نیپولین بار بار اس چیونٹی کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں گزرے, کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, اور عبرت کہاں سے لے رہا ہے؟ چیونٹی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن میں سورہ نمل نازل نہیں فرما دی ہے, کچھ تو وجہ ہوگی, ورنہ چیونٹی جیسی معمولی چیز کے لیے اللہ سورت کیوں نازل کر دے گا؟ سورہ نمل ہماری عقل وہاں تک پہنچ پائے نہ پہنچ پائے یہ الگ بات ہے, لیکن چیونٹی کے نام پر قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, وجہ ہوگی, کچھ وجہ ہوگی. چیونٹی چڑھتی چڑھتی نیپولین دیکھ رہا ہے, اس نے گننا شروع کر دیا تو گنتا ہے 20-25 بار, 21-22 بار وہ چیونٹی چڑھی, اور چڑھنے کے بعد گری. 24-25 بار وہ چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, لیکن 25ویں یا 26ویں مرتبہ میں وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے. وہ گر رہی ہے لیکن چھوڑتی نہیں ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہی, میں اتنی اوپر چڑھ گئی, اب گر گئی, نہیں اب کیا ہے, پھر چڑھتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا بالکل قریب پہنچ کے گر گئی ہے, پھر بھی ہمت نہیں آ رہی, پھر چڑھی, اور چڑھنے کے بعد 26ویں مرتبہ یا 25ویں مرتبہ میں وہ چڑھ گئی اور لڈو پر پہنچ گئی, اور اس نے اپنی منزل کو حاصل کر لیا. نیپولین کہتا ہے کہ میں بزنس کروں گا, میں کاروبار کروں گا, میں کامیاب نہیں ہوا, ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ جب ایک چیونٹی اپنی تگو دو محنت مسلسل قد و کاوش سے یہ ثابت کر سکتی ہے کہ بار بار گرنے کے بعد بھی منزل مل سکتی ہے, تو میں بار بار ناکام ہو کر کامیابی کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ میں کیوں نہیں اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا؟ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد, سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. ابھی تو یہ آپ کا ابتدائی دور ہے. میرے عزیز طلبہ, جب آپ یہاں سے نکلیں گے, تھوڑی سی ترقی کریں گے, آپ کے دوست ہی آپ کے مخالف بنیں گے. تھوڑی سی اور ترقی کریں گے, اس زمانے کا چلنے والا مولوی آپ کا مخالف بنے گا. تھوڑی اور ترقی کریں گے تو اور 10-15 لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. 10-15-20 جگہ پر آپ کو بلایا جانے لگے گا تو آپ کے علاقے کے اور جو نامور لوگ ہیں جن کے سکے چلتے وہ آپ کی مخالفت کرنا شروع کریں گے. یہ بڑا گندا بازار ہو چکا ہے. یہاں کتاب و سنت بھی آپ پھیلائیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے, یہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے. آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچی جائیں گی, آپ کو مرجھانے کی کوشش کی جائے گی, آپ کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کی جائیں گی. کامیاب ہو گیا وہ انسان جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے. نکل جائے گا وہ انسان جو ان تمام تھپیڑوں سے نکل گیا. اپنے بڑوں کی عزت کرتے جاؤ, ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے جاؤ, اور تم آگے بڑھتے جاؤ. جزاکم اللہ کہتے جاؤ. نیت اور دل اپنی صاف رکھو, اور اس قرآن کی آیت پر یقین رکھو کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اس کا ایک بدلہ, اس کا انعام ضرور دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین محنت کرنے والے بندے کو کبھی رسوا و ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے. اس کو اس کے انعام, اس کی محنت کے بقدر انعام سے نوازتا ہے دنیا میں. لیکن ایک مشورہ اور, کبھی اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ تکبر نہیں آنی چاہیے. کبھی بھی یہ چیز وہ ہے, کبھی بھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ میں چٹائی پر کیوں سو جاؤں. نہیں, 10 سال میں مدرسے میں پڑھا ہوں, اب میں تھوڑا سا بولنے لگا ہوں اور مجھے چٹائی پہ لا کے لٹال دیا گیا ہے. میں یہ نہیں کھاؤں گا, میں وہ نہیں کھاؤں گا, مجھے پرہیز چل رہا ہے, مجھے یہ چیز کبھی زندگی میں یہ چیز آپ کے پاس نہیں. اور اس چیز کا تجربہ آپ کو ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنا پڑے گا. جانتے ہیں آپ, میں نے کہا نا کہ میں آج دوسرا انداز آپ کے سامنے لیے ہوئے ہوں. آج مجھے اپنا ایک درد ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم لوگ اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہی کو آنا ہے. یہ کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, یہ مسند آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں چھوڑ دیا ہوں, یہ وطن تمہارے حوالے ہے ساتھیوں. اس وطن کو اب تمہارے حوالے کر رہا ہوں, اس کو تمہیں سنبھالنا ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, تم ہی کو روشن کرنا ہے, تم ہی کو جگمگانا ہے. لیکن ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ٹرین ان کے زمانے میں چلتی تھی, کوئلے والا انجن تھا,
بجلی سے والا نہیں تھا، اور ان کا جوتا، 2 جوتے پہنتے ہیں نا پیروں میں، ایک جوتا ان کا ٹوٹ گیا تھا، پھٹ گیا تھا، پھینک دیا۔ اب دوسرا جوتا پیر میں پہننا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک پہن کے کیسے چلیں۔ اس زمانے میں جوتوں کی جوڑی مل جاتی تھی، یعنی بازاروں میں بکتی تھی، ایک جوتا ہے اسی کا ناپ کا دوسرا جوتا تھوڑا بہت بڑا ہو، چھوٹا کاٹ پیٹ کے اسی کے برابر کر کے دوسرا لے لو، 54 میں 35 پیسے میں، پہلے 5 پیسہ بھی چلتا تھا، 1 پیسہ بھی چلتا تھا، تو 25 پیسے میں ایک دوسرا جوتا مل جاتا تھا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک پلیٹ فارم پہ اترتے ہیں اور ایک پیر سے چل رہے ہیں، جوتا پہنے، اور دوسرا پیر کا جوتا تو پھٹ گیا، اس کو پھینک دیا، سلنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ تو ان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے دوسرے پیر کا جوتا بھی اتارا اور اس کو بھی پھینک دیا۔ اور یہ واقعہ مجھے مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مجھے مدرسے میں جب کچھ بچوں کو بٹھاتے تھے اور نصیحتیں کرتے تھے تو یہ واقعہ بتاتے کہ بیٹا یہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے تھے، یعنی ان کو بتاتے تھے، کہتے دیکھو یہ واقعہ تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ مومن بندوں کے محمدی نوجوانوں کے اوصاف، یہ ان کی ایک چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، انہوں نے اس واقعے کو اس کے اندر لکھا۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جوتا جو ایک پیر کے میں چل رہا تھا اس کو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اس کو اٹھا کر وہ بھی پلیٹ فارم پہ نیچے پھینک دیا، تو ایک بنیا مجھے ملا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بنیا مجھے ملا، بنیا۔ اس بنیے نے کہا بیٹے اٹھا لو جوتا، کیوں پھینک دیا اس جوتے کو؟ ارے تم اسٹوڈنٹ ہو، تم طالب علم ہو، تم ابھی پڑھتے ہو، ابھی سے تمہارے اندر اتنا گھمنڈ آ گیا ہے، بیٹے یہ جوتا اٹھا لو جو صحیح ہے اور بازار میں چلے جانا، اس کی جوڑی مل جائے گی، کوئی دوسرا جوتا خرید لینا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹے جوتا اٹھا لو اس کی جوڑی مل جائے گی، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے وہ جوتا اٹھا لیا۔ اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ سنیے، کہتے ہیں کہ پھر مجھے نئے جوتے تو چھوڑیے، مجھے اس جوتے کی دوسری جوڑی جو 25 پیسے میں ملتی تھی، مجھے اس جوتے کی دوسری جوڑی 25 کا انتظام کرنے میں، یعنی 25 پیسے کا انتظام کرنے میں 6 مہینے لگ گئے۔ میں 6 مہینے ننگے پیر مدرسے جاتا تھا، ننگے پیر مدرسے سے آتا تھا، 6 مہینے تک میرے پاس 25 پیسے کا انتظام نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد جب 25 پیسے مجھے ملے تب میں بازار سے اس جوتے کی دوسری جوڑی لے کر آیا۔ میرے بھائیوں، اتنی غربت میں زندگی گزارنے کے بعد 25 پیسے کی دوسری جوڑی لینے کے بعد اس شخصیت نے جب علم حاصل کیا تو دنیا اس کو شیخ الاسلام، مناظر اسلام کے نام سے جانتی ہے۔ جس نے قرآن کے میدان میں قدم رکھا تو تو مفسر قرآن بنا، اور جس نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، آریوں سے جب مناظرے میں قدم رکھا تو مناظر اسلام کہلایا، قائد اسلام کہلایا۔ میرے بھائیوں، منزل کی جستجو میں یہ نہیں رہے، منزل نے خود ان کو اپنی طرف بلایا۔ کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے کہ ہم ننگے پیر چل رہے ہیں، ہم چٹائی پہ کیوں سوئیں، ہم اے سی میں چلیں گے، ہم سلیپر میں نہیں جائیں گے۔ کبھی اس طریقے کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہونی چاہیے لوگوں سے، کبھی نہیں۔ آپ بڑھاپے کی کسی مولانا عبدالشکور اسری اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اب یہ ہیں اس لائق بچارے کہ اب ان کو سلیپر میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اے سی میں وہ بھی آرام سے۔ تو یہ کہیں تو ٹھیک ہے، چلے گا، بیمار ہیں، آپریشن ہوا۔ میں تو تعجب کر رہا تھا، میں کسی کی تقریر سنتا ہوں تو کبھی چہرے سے چہرہ اتنا نہیں ملاتا ہوں، بار بار کی اتنا بڑا آپریشن۔ ابھی 8-10 دن پہلے ہمارے ساتھ تھے مولانا عبدالشکور صاحب، جھارکھنڈ میں ایک پروگرام تھا قدیمہ میں، وہاں ہمارے ساتھ رہے اور 1.5 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی اور چندہ بھی کرایا اس مدرسے کا، کیونکہ وہاں تو جلسوں ہی میں چندہ ہوتا ہے، بہار اور جھارکھنڈ وغیرہ میں چندہ بھی کرایا۔ میں تعجب کر رہا تھا کہ اتنا بڑا آپریشن، پورا پیٹ جس کا پھٹا ہو، آئی سی یو میں جن
جو ہو جو ابھی جو کہا کہ میں بالکل موت کے منہ میں تھا اور نکلا، حقیقت میں جن کے کوئی امید ہی نہیں تھی کہ ICU میں یہ واپس آئیں گے، اور اللہ رب العالمین نے آج ان کو ہمارے سامنے ہے۔ حقیقت ہے وہی جس کو چاہے زندگی دے اور وہی جس کو چاہے موت دے، یہی تو ہے توحید، یہی تو ہے توحید، اور کیا ہے اور کس کی طرف ہم بلاتے ہیں، یہی ہے وہ توحید۔ اور یہاں وہ آئے اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم سے انسان ہونے کے ناطے سے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، آپ ہمیں بھی معاف کر دینا۔ ہر انسان کو اپنا معاملہ بالکل پاک و صاف رکھنا چاہیے، ہمیں بھی آپ کو بھی پتہ نہیں موت و زندگی کی کیا خبر ہے۔ جرجی صاحب آج یہاں بول رہے ہیں، کل ہمارا پروگرام نیپال میں ہے، پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے اللہ بہتر جانے، کون جانتا ہے۔ مولانا دکتور رضا اللہ محمد ادریس ہیں جماعت اہل حدیث کے زبردست عالم، کون یہ خلا پوری کیسے ہوگی، اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بمبئی کے اندر بتائیے تقریر کر رہے ہیں، قضاء و قدر موضوع بھی دے دیا گیا ہے، اور اس موضوع پہ بولے بھی ہیں بڑا شاندار، موضوع کا حق بھی ادا کیا ہے، اور کیا معلوم تھا تقریر ختم کر کے ہٹیں گے، میری قدر آ جائے گی، میری قضا آ جائے گی، فوراً سینے میں درد ہوتا ہے، ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں، ہاسپٹل پہنچ بھی نہیں پائے، راستے ہی میں انتقال ہو گیا، اسپتال میں گئے تو انہوں نے کہہ دیا سوری آپ کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ہمارے ہاتھ سے یہ کیس نکل چکا۔ کون جانتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، موت ہمیں اور آپ کو سب کو آنی ہے، اپنے معاملے کو بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، اپنے اساتذہ کو یاد رکھیے گا، اس ادارے کے بانی کو یاد رکھیے گا، ان کے لیے بھی دعائیں کریے گا، اللہ رب العالمین اور ان سے بڑا کام لے اور اس ادارے کو ترقی پہنچائے، علماء کی ٹیم یہاں سے نکلے، بہت سخت ضرورت ہے۔ آج تمہاری زمانہ ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تمہاری صدا کو یقین مانیے اچھے عالم کی قدر ہوتی ہے، اچھے عالم کی قدر آج بھی ہوتی ہے۔ اٹل بہاری واجپئی پردھان منتری تھے، وہی ایک پردھان منتری تو اس دیش میں ایسا گزرا ہے جو بالکل حق پرست تھا، اگرچہ پارٹی غلط تھی لیکن وہ آدمی صحیح تھا، بس شخصیت اس کی جو ودیشوں میں جانے کے بعد ہندوستان میں آیا اور انڈیا میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے علی میاں ندوی سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ اٹل بہاری واجپئی نے کہا کہ ایسا شخص ہمارے ہندوستان میں رہتا ہے علی میاں ندوی کہ ہم سے زیادہ ودیشوں میں لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی علمی قدر، علمی شخصیت، عربی زبان کا ہیرو، عربی زبان کا ماہر ہے۔ میں ودیشوں میں گیا اور مجھے علی میاں ندوی کے بارے میں پتا چلا، لوگوں نے مجھ سے ان کی خیریت پوچھی ہے، اور مجھے اس سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، مجھے اس آدمی سے ملوائیے۔ تو اچھے علماء کی قدر ہمیشہ اور ہر زمانے میں رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پیچھے پڑتی ہے، لابی ہے ایک، اور وتھ پلاننگ یہ کام ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اچھے علماء کی قدر آج بھی ہوتی ہے، ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ آپ اچھے بنیے گا، آپ کی قدر ہوگی، حکومت کو بھی آپ کی ضرورت پڑے گی، آپ تلوے چاٹنے کسی کے مت جائیے گا، لیکن لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے، آپ اچھا اخلاق ان کے سامنے پیش کیجئے گا۔ علی میاں ندوی کبھی کسی پارٹی کے بارے میں نہیں بولے فلاں کو ووٹ دو، لیکن ہر پارٹی کا نیتا ان کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اور ملائم سنگھ جب چیف منسٹر تھے ہمارے یوپی کے، تو انہوں نے دو ہی باتیں کہی تھیں کہ نہ مندر مسجد کا معاملہ چھوڑو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ، مولانا علی میاں ندوی بیٹھ جائیں اور شنکراچاریہ آچاریہ جی بیٹھ جائیں، یہ دو لوگ بیٹھ جائیں، جو فیصلہ کر لے دونوں مل کر ملائم سنگھ اسی فیصلے کو لاگو کر دے گا۔ جائیے، اچھے عالم کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے، حکومت بھی ان کی قدر کو اور ان کی علمی شخصیت علم کا اعتراف کرتی ہے۔ آپ اپنے اندر ایک نکھار پیدا کیجئے، ان شخصیتوں کا مطالعہ کیجئے۔ آج مجھے بتائیے مولانا ابوالکلام آزاد کو کون نکارتا ہے؟ چاہے کتنی پارٹیاں کوئی بھی ہو جائے، جناح پر اعتراض کیا جاتا ہے، آج جواہر لال نہرو پر اعتراض کیا جاتا ہے، ہندوستان کا بٹوارا ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن چاہے کٹر دشمن ہی ہماری کیوں نہ ہو کوئی پارٹی، لیکن عزت اور وقار کے ساتھ اگر کسی عالم کا نام آج بھی ساری پارٹیاں لیتی ہیں تو وہ باوقار مولوی ہے ابوالکلام آزاد۔
آج بی جے پی بھی اگر اس کا نام لیتی ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابوالکلام آزاد نے ہمارے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے, ہندوستان کے بٹوارے کو صحیح نہیں مانا ہے, اور انہوں نے اس کا انکار کیا تھا, منع بھی کیا تھا, اور کہا تھا کہ مسلمانوں یہ تمہارا غلط قدم ہے کہ تم ہندوستان کا بٹوارا چاہتے ہو اور پاکستان جانا چاہتے ہو, یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے, یہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا. آج دیکھ لیجئے, جب جواہر لال نہرو دیش کے پہلے پردھان منتری بنے تو ایجوکیشن, تعلیم کے میدان میں, شکشا وبھاگ کے اندر اگر ان کی نظر جب پڑی تو سب سے پہلے اگر علمی میدان پر علم کو کیسے بڑھایا جائے اور پورے ہندوستان میں علم کو کوئی فروغ دے سکتا ہے تو وہ شخصیت ابوالکلام آزاد کی تھی. اس لیے جواہر لال نہرو نے پہلا ایجوکیشن منسٹر اگر کسی کو بنایا تھا تو ابوالکلام آزاد کو بنایا تھا. اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ مہاتما گاندھی جب جواہر لال نہرو جب انگلینڈ گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو بہت تانے مارے. بھارت میں ہے کیا ہے بھارت کے اندر؟ ہمارے پاس سائنس ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ تو جواہر لال نہرو نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا تمہارے پاس سائنس ہے, تمہارے پاس ہوم سائنس ہے, تمہارے پاس کیمسٹری ہے, تمہارے پاس فزکس ہے, تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے, تمہارے پاس سب کچھ ہے. میں مانتا ہوں, تمہارا اعتراف کرتا ہوں, اور تم پوچھتے ہو کہ تمہارے پاس کیا ہے, تو سنو, تمہاری ان تمام چیزوں کا میرے پاس اس کا بدل, اس کا رد عمل یہ ہے اور اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس تمہاری ان تمام چیزوں کے بدلے میں مقابلے کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد ہے جو تمہاری ان تمام چیزوں پر بھاری ہے. یہ جواہر لال نہرو نے انگلینڈ کے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ تمہارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارے پاس ابوالکلام آزاد ہے. اچھے علماء کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس طریقے کا ایک عالم بن کر نکلیے کہ آپ کی قدر کی جائے, اور آپ سمجھوتا مت کیجئے کسی سے, کسی پارٹی کا پرچار مت کیجئے, لیکن اپنے اندر وہ نکھار پیدا کیجئے اور قرآن اور حدیث کے اندر مضبوطی لائیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اہل علم کے درجات ہر زمانے میں بلند ہوئے ہیں, ہر زمانے میں بلند ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, علم کا سرمایہ سارے سرمایہ سے بہتر ہے. آپ کا باپ اگر آپ کو پراپرٹی میں کم حصہ دے, لے لینا. آپ کا باپ آپ کو زمین و جائیداد کے بٹوارے میں آپ کو کچھ کم دے تو لے لینا, لیکن اگر وہ آپ کو پڑھا رہا ہے, لکھا رہا ہے, اچھی تعلیم دے رہا ہے تو اس کو سب سے بڑا باپ کا عطیہ سمجھ کے قبول کر لینا, کیونکہ علم ہے تو زمین و جائیداد کے انبار آپ لگا سکتے ہیں, اور اگر علم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں. آپ کو شاید ربیع الفروخ کا واقعہ یاد ہوگا کہ جن کی ماں نے اپنے بیٹے ربیع کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. جب ربیع الفروخ کو ان کے باپ اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کر کسی سفر پہ چلے گئے. عبد الرحمن جب کسی سفر پہ چلے جاتے ہیں 40,000 درہم اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے, 2-4 سال بھی لگ سکتے ہیں, 5-6 سال بھی لگ سکتے ہیں, اور دیکھو تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بیٹا دے, بیٹی دے, تو اس پیسے کو, ان درہم و دینار کو تم میرے بیٹے کی تربیت پر لگانا, اس کی پرورش میں لگا دینا. انشاءاللہ جلدی ہم تم سے ملاقات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا, تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیے, ربیع الفروخ کے باپ عبد الرحمن 27 سال تک پھر واپس نہیں آتے ہیں. لیٹر کا زمانہ نہیں ہے, ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں ہے, واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے, فیس بک اور میسنجر کا زمانہ نہیں ہے, موبائل اور ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو خبر دے دیں. 2-4 سال کے لیے کہہ کر جاتے ہیں, 27 سال ہو گئے, اللہ بہتر جانے کہ میرا شوہر زندہ بھی ہے یا مر گیا. کچھ نہیں, 9 مہینے کے بعد جب بیوی نے بچے
بچے کو پیدا کیا، اس کی تعلیم و تربیت پر پیسہ خرچ کر دیا، لیکن بیٹے کو بہت بڑا عالم قرآن اور عالم حدیث بنا دیا، زبردست قاری بنا دیا قرآن کا۔ 27 سال کے بعد باپ، اس بیٹے کا باپ جب لوٹ کر آتا ہے، ربیع الفروخ کا باپ جب لوٹ کر آتا ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں جا کر قیام پذیر ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے جب دور سے آؤ تو ڈائریکٹ اپنے گھر نہ جاؤ۔ آج کل تو خیر موبائل کا زمانہ ہے، لوگ بتا دیتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں فلاں گاڑی سے، اتنے بجے پہنچوں گا، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، تو پہلے لوگ اپنے گھر آتے تھے۔ حدیث کا بھی حکم ہے پہلے گھر آؤ، خبر بھیج دو، پتہ نہیں تمہاری بیوی کس حال میں بیٹھی ہو، تم اتنے دنوں کے بعد آئے، دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، کپڑے میں بدبو آ رہی ہے، تم تو سوچ رہے ہو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، بیوی سے خوشبو آئے اور ملی چڑیل بنی تو طلاق 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 غصے میں دے ڈالو۔ تو حکم ہے کہ اپنے گھر ڈائریکٹ نہ جاؤ، خبر بھیج دو تاکہ بیوی نہا دھو کر تیار ہو جائے، خوشبو وغیرہ لگا لے، آپ کا استقبال کرے، اور آپ اتنے دنوں کی جدائی کے بعد جو اپنی بیوی سے ملیں تو ایک اچھا، میاں بیوی ایک اچھے دوست ہوتے ہیں، تو ایک اچھا دوست ایک اچھا آپ کا ویلکم کرے اچھے طریقے سے۔ تو ربیع الفروخ کے باپ بھی مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد کے کسی نمازی کو گھر بھیج دیا، میری بیوی سے کہو کہ تمہارے شوہر 27 سال کے بعد آئے ہیں، کیا میں گھر پہ آ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ بیوی نے جب سنا کہ میرے شوہر آئے تو انہوں نے بھی چکمہ دے دیا۔ بیوی نے کہا نہیں، ان سے کہنا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آؤ، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے گھر آنے کی، عشاء تک مسجد میں رہو۔ وہ آدمی آیا اور ربیع کے باپ سے کہتا ہے عبد الرحمن سے کہ تمہاری بیوی نے منع کر دیا اور کہا کہ عشاء کے بعد آئیے۔ دل میں سوچا کیسی عورت ہے، 27 سال کے بعد آ رہا ہوں پھر بھی کہہ رہی عشاء کے بعد آنا، ارے ایک آدھ گھنٹے کے بعد بولتی تو چلو سمجھ میں آتا، عشاء کے بعد آنا ٹھیک ہے۔ اب بیوی نے جب کہا تو عشاء کے بعد ہی جائیں گے۔ ادھر ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، ربیع کے پیچھے یہ ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مغرب کا وقت آیا، بیٹے نے جو قرات کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الرحمن کی نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر ہے، لیکن باپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ چہرے پر نظر ڈالی، تھوڑی دیر تسبیح پڑھی، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو آئے۔ عبد الرحمن الفروخ کے نظر آسمان پہ ڈالی اور تمنا دل سے دعا نکلی، الہ العالمین پتہ نہیں میرا بیٹا کیسا ہے بھی یا نہیں، اے اللہ اگر میں اپنے گھر میں موجود ہوتا اور تو نے مجھے میری زندگی میں بیٹا دیا ہوتا اور میں اس کی پرورش کرتا تو آج میں اپنے بیٹے کو بھی عالم قرآن بناتا، اے اللہ تو نے مجھے بھی صاحب اولاد بنایا ہوتا تو میں بھی اس کو ایسا قاری بناتا، میں اس کو بھی ایسا حافظ قرآن بناتا۔ دل سے آہ نکلی، عشاء کی نماز پڑھی، قرات سنی، اے اللہ کاش میرا بیٹا بھی ہو، ابھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، گھر میں کس حال میں ہے، پڑھا بھی یا نہیں، اے اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا ہی بناؤں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد ربیع الفروخ نے درس دینا شروع کر دیا، فکر آخرت کے موضوع پر ایسا درس دیا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر سامع، ہر نمازی کے دل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل دہل گئے۔ کہنے لگا اللہ تو نے ایسا عالم ہمارے محلے میں دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی تو نے عالم بنا دیا ہوتا، آج وہ اس جگہ ہوتا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، درس سن لیا، بیٹا پہلے گھر پہ چلا گیا، یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی بھیجتے ہیں، معلوم کرو۔ بیوی کی طرف سے اجازت ملتی ہے، ہاں عبد الرحمن الفروخ اب تم آ سکتے ہو۔ عبد الرحمن گھر کی طرف بڑھتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، نیچے ماں رہتی تھی، بیٹا اوپر۔
بیٹا دروازہ کھولنے کے لیے آیا، ماں پہلے پہنچ چکی تھی کیونکہ وہ نیچے رہتی تھی، اور بیٹے نے سوچا میرے ماں کو نہ اٹھنا پڑے، میں ہی دروازہ کھولوں، لیکن دونوں ہی دروازے پر ساتھ ساتھ پہنچ گئے۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں میں دروازہ کھولتا ہوں، دیکھو اتنی رات میں کون آیا۔ بیٹے کوئی بات نہیں تم کھولو، یا میں نیچے رہتی ہوں میں کھول دیتی ہوں۔ بیٹے نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ماں اور بیٹا دونوں ہی سامنے کھڑے ہیں، سامنے عبد الرحمن الفروخ۔ السلام علیکم، بیوی نے کہا وعلیکم السلام۔ ارے اب چوکنا۔ ربیہ نے کہا جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ ارے کیسے آنا کیا ہوا، یہ تو میرا گھر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ربیہ نے کہا ماں یہ اپنا گھر بتا رہے ہیں حضرت، میری عمر 27 سال ہے، میں نے تو تیرے علاوہ اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ حضرت آج بے ایمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ گھر میرا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا ربیہ تم جس کو ماں کہہ رہے ہو وہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے تنازع کو جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا بیٹے میں تمہیں اکثر بتایا کرتی تھی کہ تمہارے باپ تمہیں میرے پیٹ میں چھوڑ کے چلے گئے، یہ وہی تمہارے باپ ہیں، 27 سال کے بعد لوٹ کر آئے ہیں، اندر آئیے۔ اب اندر بلایا گیا، گلے لگایا گیا، سینے سے چپکایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا کہتا ہے ابو اب آپ میری ماں کے ساتھ رہیے، بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، میری ماں آپ کا اس دن سے انتظار کر رہی ہے، دوسری شادی کا اس کو خیال بھی نہیں آیا ہے، اور اس نے مجھے پڑھایا لکھایا ہے، اور میں اپنی بیوی کے پاس میں اوپر جا رہا ہوں۔ شوہر نے بیوی سے پہلا سوال یہ کیا اے میری بیوی یہ بتاؤ کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ حقیقت میں تم نے اس کو پڑھایا لکھایا، بڑی قربانی دی ہوگی، ہاں۔ تم نے مجھے عشاء کے بعد آنے کے لیے کیوں کہا؟ بیویاں تو پریشان ہوتی ہیں، شوہر اتنے دنوں بعد آیا، بلایا جائے۔ میرے شوہر تم نے جو پرچی میرے پاس بھیجی تھی اس میں 2 چیزیں لکھی تھی، میں گھر پہ آ سکتا ہوں یا نہیں، پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ تھی کہ اے میری بیوی میں گھر سے جب گیا تھا تو 40,000 درہم چھوڑ کے گیا تھا، ان 40,000 درہم کا کیا بنا؟ کچھ بچا بھی یا نہیں؟ حساب کتاب ہے اس کا یا نہیں؟ میں تمہیں دن میں ہی بلا لیتی، لیکن 40,000 درہم کا حساب کتاب تو مجھے دینا تھا، اس لیے مجھے ٹائم لگ گیا۔ آئے میرے شوہر اب بتاؤ 40,000 درہم کا حساب کتاب دوں یا نہیں دوں؟ میں نے وہ 40,000 درہم پورے کے پورے کھانے پینے پہ خرچ نہیں کیے، کھانا پینا تو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا ہے، لیکن وہ 40,000 درہم میں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر، اس کے علم پر، میں نے اس کی تربیت پر میں نے لگایا ہے۔ اب یہ بتاؤ وہ 40,000 درہم کو تم محفوظ سمجھتے ہو یا نہیں؟ عبد الرحمن الفروخ چیخ پڑا اے میری بیوی تم نے 40,000 درہم کو ضائع نہیں کیا، تم نے ان کو بیکار نہیں ہونے دیا۔ اے اللہ میں تو مسجد میں تیری طرف نظریں اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا تو میں بھی عالم قرآن اور عالم حدیث بناتا، لیکن مجھے کیا معلوم تیری ذات وہ ذات ہے کہ نظریں اٹھنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے بھی تو قبول کر لیتا ہے۔ اے میرے پروردگار میں خوش ہوں اپنی قسمت پر اور تیرے اس عطا پر میں خوش ہوں، تو نے میرے بیٹے کو عالم قرآن بنایا اور پھر زندگی بھر باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور فخر کرتا تھا، اس کی قرأت سنتا تھا اور محظوظ ہوتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس ماں نے 40,000 درہم، وہ چاہتی تو زمین خرید سکتی تھی، وہ چاہتی تو 27 سال کے بعد زمین کی قیمت کتنی بڑھ جاتی اور اس سے پھر اور زمین، پھر اور زمین، زمیندار بن سکتی تھی، لیکن اس نے 40,000 درہم میں نہ زمین خریدی، نہ پلاٹ خریدا، نہ مکان خریدا، بلکہ اس نے اس 40,000 درہم کو اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا، اور اس کا تذکرہ آج 1300-1400 سال کے بعد آج بھی آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ علم ہے اور یہ اس زمانے کی مائیں تھیں، اس زمانے کی مائیں۔ ہمیں ذرا اندازہ لگانا چاہیے میرے عزیز طلبہ، اب آپ اس میدان میں نکلیں گے، ہمیں سوچنا چاہیے،
ہماری مائیں آج کیسی کیا پڑھا رہی ہیں اپنے بچوں کو؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں انگلش کانوینٹ میں بھیجنا، انگلش میڈیم میں پڑھانا کوئی بڑا نہیں، کوئی برا کام نہیں ہے۔ طالب العلم میں الف لام جو لگا ہوا ہے وہ میرے بھائیوں العلوم پر مشتمل ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، صرف قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے، لیکن ہاں قرآن و حدیث کے علم کو مقدم رکھا جائے، بنیادی باتیں اس کی سیکھی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنا مذہب کچھ نہ معلوم ہو اور دوسروں کی چیزیں ہمیں خوب معلوم ہیں اور اپنے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں۔ بنیادی چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ سب نے یہ حدیث پڑھی، جتنے بھی آئے سب نے۔ اب بتائیے آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ قرآن یہ کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے، اس کتاب نے تو حیثیتیں بدلی ہیں۔ مکہ تھا، مکہ ام الخبائث جس کو کہا جاتا تھا، لیکن قرآن کریم جب نازل ہوا تو ام القریٰ بن گیا۔ کیا حیثیت ہے؟ آپ کو سے ایک سوال کروں تو آپ کو جواب معلوم ہوگا۔ میں پوچھوں کہ بتائیے 12 مہینے ہیں عربی، انگلش ہو یا عربی، 12 مہینے ہیں نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا جواب جانتا ہی ہوگا اور فوراً کھڑا ہو کے کہے گا کہ مولوی صاحب ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ رمضان کے مہینے کو سب سے افضل مہینہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا رمضان کو سید الشہور بنانے والا، رمضان کو تمام مہینوں کا سردار اگر بنایا ہے تو اسی قرآن نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ مہینے تو 12 ہیں اور سب میں 29-30 دن ہوتے ہیں، رمضان میں بھی 29-30 دن، لیکن اس مہینے کو سید الشہور اگر کسی نے بنایا تو قرآن نے۔ جب قرآن مہینے کی عظمت کو بلند کر سکتا ہے جس مہینے میں نازل ہو تو اس قرآن کی وجہ سے ہماری عظمت بلند نہیں ہوگی؟ اچھا کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں۔ رمضان میں دن میں نازل ہوا کہ رات میں؟ اور وہ رات بھی کون سی تھی؟ قرآن اس کو بھی صاف کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے نبی ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رمضان میں ایک رات آتی ہے، کچھ لوگ ابھی ڈھونڈیں گے 20 تاریخ کو، ہم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شب قدر اس کو سمجھتے ہیں، اس کو شب قدر کہتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رمضان میں شب قدر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کہہ چکے ہیں۔ وہ اس رات میں جاگیں گے اور جاگنے کے ساتھ ساتھ جانتے ہو کیا کریں گے؟ قبروں پہ بھی جائیں گے۔ پورے سال اپنے باپ کو یاد نہیں کیا، 20 تاریخ کو موم بتی جلائیں گے، چراغ جلائیں گے۔ کیوں جلا رہے ہو؟ ان کو روشنی کرنے کے لیے۔ ارے وہ اچھے عمل کر کے گئے ہیں تو ان کے پاس تو ایسی روشنی ہے کہ تمہاری روشنی کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کو کرم کر کے گئے، زمین و جائیدادوں پہ قبضے کر کے گئے، اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کر کے نہیں گئے، جوا اور شراب پی کے گئے، تو تم ایک موم بتی نہیں پورا سورج اکھاڑ کے لا کے اپنے باپ کی قبر پہ رکھ دو تب بھی روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں گناہوں کا اندھیرا رہے گا، پاپ تاپ کا اندھیرا رہے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری موم بتی اور چراغ کا، کوئی فائدہ نہیں۔ شب قدر میں تلاش، ایک رات کا جاگ لینا 1000 نہیں، تو یہ کیا ہے؟ رمضان کی لیلۃ القدر، ایک رات
1000 مہینے یعنی 83-84 سال کی عبادت کے برابر. یہ کون؟ یہ عظمت اس رات کو کیوں ملی؟ کیسے ملی؟ اس قرآن کی وجہ سے. قرآن جس رات میں نازل ہو اس رات کی عظمت کو بڑھا دے. جن لوگوں نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا, ذرا وہ اپنی عظمت کو اور اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں کیا ہے. اور صاف کہہ دوں, برا مت مانیے گا, جن لوگوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا, کعبے کے رب کی قسم, جن کے دلوں میں قرآن ہے, یہ بڑے بڑے جن کے نام پر لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے جن کے پیچھے پڑتے ہیں, تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں, بالی ووڈ ستارے, آرو خان, شاہ رخ خان, سلمان خان, فلاں خان, عامر خان, کعبے کے رب کی قسم اس بجلڈیا کی اس مسجد سے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور بتان کے توحل کہہ رہا ہوں, جن کے سینوں میں یہ قرآن ہے, یہ بڑے بڑے بالی ووڈ ستارے ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور ان کے دھول کے مقابلے میں بھی نہیں ہے. اگر آپ کو فخر کرنا ہے کسی کو دیکھ کر تو ان حفاظ کرام کو دیکھ کر اپنے چہروں کو خوش کریے, ان کو دیکھ کر تلذذ لذت حاصل کریے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. ان کو دیکھ کر آپ تلذذ لذت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ طلبا ہیں, کعبے کے رب کی قسم جب زمین پہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدم زمین پر نہیں رکھنے دیتے ہیں, اپنے پر بچھا دیتے ہیں. حتی الحوت, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں, پہاڑ درختوں کے پتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ ان طلبا کو معمولی مت سمجھو, ان کا مقابلہ کریں گے یہ بالی ووڈ ستارے, یہ دنیاوی حد تک رہیں گے بس. اور ابھی مولوی عبدالشکور صاحب کہہ رہے تھے نا, یہ ادھر سے بال کٹ گئے, ادھر سے کٹ گئے, ادھر کے وہ حدیث پڑھ رہے تھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے, نہیں کاٹو تو چاروں طرف سے کاٹو, ادھر سے کاٹ لیا, کچھ حصہ ادھر سے کاٹ لیا. اچھا یقین مانو یہ بال جانتے ہو دیکھنے میں بھی لگتا سور کٹ, بال ادھر ادھر سے کٹ جاتے, قسم واللہ کہہ رہا ہوں دیکھنے میں ہی لگتا ہے اس کی سٹائل سور کٹ. اب وہ میں یہ ایک دو جملے جان بوجھ کر میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ چرچے ہوتے رہیں. اب چرچے ہوں گے, سور کہہ دیا, وہ بھی مسجد میں کہہ دیا, 40 دن تک زبان گندی رہے گی. اب تیری گندی رہے گی, تیرے باپ کی گندی رہے گی, ہماری گندی نہیں رہے گی. جن کی یہ سوچ ہے ان کی گندی رہے گی. ہم تو اردو میں سور ہی جانتے ہیں, انگلش میں پگ کہنے سے بہتر ہے کہ اردو میں سور بولو. ہم کیوں بولیں پگ, ہم انگریز کی اولاد تھوڑی ہیں. ہم کیوں بولیں, خنزیر کا لفظ آیا ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے خنزیر, ان کو بتانا پڑ رہا ہے سور. اب بال بالکل سور کٹ لگتے ہیں. اب جس کے ہیں وہ سر نیچے کر رہا ہوگا, مولانا صاحب ہمیں نہ دیکھ لیں. ارے ہمارے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں. تو آج ان کے پھر لوگ بنتے ہیں, ان کو دیکھو آپ, ان طلبا کی طرف نظر ڈالو, سینے میں قرآن. ایک گانا جو اچھا سا گا لے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کپل شرما کا شو جو لافٹر چیلنج پہ آتا, کوئی ایک گانا اگر کوئی گا لیتا ہے تو کسی اداکار کی ادا میں تو تالی بجتی ہے, سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سواگت میں. ذرا تصور کرو جب اس کی عزت میں ایک گانا گانے کی وجہ سے پورے شروتا سامعین کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے عزت میں, تو ہمیں اور آپ کو ان طلبا کی کتنی عزت کرنی چاہیے جن کے دل میں سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے. پورا قرآن, اللہ کی پوری اس کتاب کو, کس کی ہمت ہے پورا قرآن کو یاد کر لے. اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پورا قرآن کو یاد کر لے گا. کتنے متشابہات آتے ہیں. رمضان میں آپ تراویح پڑھتے ہو, ایک مجا ہوا حافظ بھی آپ دیکھیے کیسے بیچارہ اٹک جاتا ہے. متشابہات آتے ہیں. 24 سال سے ہم ایک ایسے عالم کو جانتے ہیں اپنی جماعت کے, نام نہیں لوں گا, 24 سال سے وہ تراویح پڑھا رہے ہیں, 24 سال سے. اور وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا, ساؤتھ کے علاقے میں گیا, مولانا صاحب 24 سال میں کبھی نہیں بھولا ہوا, ایک بھی لقمہ اس کو نہیں دیا گیا. اور 25ویں سال جب میں گیا, وہ پڑھا رہے تھے اور میں گیا تو وہ بڑے فخر سے خطبہ بھی ایک دیے, فخر سے بولے الحمدللہ. میں اس خطبے میں موجود تھا, بولے اس خطبے میں وہ کہ الحمدللہ میں 25 سال سے یہاں تراویح سنا رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے 25 سال سے آج تک کسی نے لقمہ نہیں دیا.
آپ نے دیکھ لیا ہے میری یادداشت کے دن. یہ جملہ جو آ گیا ابھی تک الحمدللہ جو تھا وہ ٹھیک تھا. اللہ آپ اور مزید دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینے میں محفوظ رکھے اور اسی طرح ہماری یادداشت بنی رہے. یہ ایک الگ چیز ہو گئی تھی. آپ نے دیکھ لیا میری یادداشت ماشاء اللہ کیسی ہے اور اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. لیکن میں اس کی قدر کرتا ہوں اس عالم کی, کیونکہ اسی سال وہ بھولا بھی. آخری دن تھا تراویح کا, قرآن اسی دن مکمل بھی ہوا تھا اور بھولا تو کہاں بھولا, قل هو اللہ احد میں بھولا. 24 سال تک نہیں بھولا, ایک بھی لقمہ نہیں کھایا, اور 25ویں سال اس کو لقمہ کہاں ملا, قل هو اللہ میں بھولا وہ آدمی. تو اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد تقریر کے بعد کہا کہ مجھے تھوڑا سا مجھے غرور ہو گیا تھا کہ اللہ مجھ سے زیادہ کس کو یاد ہوگا, دنیا میں ایسا کوئی حافظ نہیں جس کو لقمہ نہ دیا گیا. میں اپنے آپ کو سمجھنے لگا, لیکن واہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بھلایا تو کہاں بلایا, قل هو اللہ میں بلایا, قل هو اللہ میں بلایا. بس دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, لم یلد چھوڑ جائے. میں بھی پڑھ رہا ہوں تراویح ان کے پیچھے, پھر پیچھے سے اس نے لقمہ دیا لم یلد ولم, اب یہ لقمہ تو لینے رہے, پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم, پھر وہ پیچھے سے کہہ رہا لم یلد ولم یولد. یہ پھر شروع سے آ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد, بار بار, ایک دو بار نہیں, یعنی اللہ نے ایسا دکھایا, سنو بار بار سنو, بھولا تو کہاں بھولا, قل هو اللہ احد بھولا, اور پھر سنبھالا, پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کے بعد میں انہوں نے نذرانہ بعد میں لیا, کہا کہ بیٹھیے آپ لوگ. 15 منٹ اس نے خود تقریر بھی کی, اور تقریر کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. مجھے تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا, اور آج میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے میں کبھی نہیں بھولا, آپ نے میری یادداشت دیکھی, شاید یہی جملے اللہ کو میرے برے لگے اور مجھے بھلایا تو کہاں بھلایا. خیر اب میرے لیے دعا کیجیے. ہماری جماعت کے اندر ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجوع کرنے والا بنائے. اپنی غلطی پر نادم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑے بڑے محدثین اپنی غلطی پر نادم ہوتے تھے. مولانا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, ان سے پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے. دیکھیے 40 مسئلے وہ تھے. ظاہر بات ہے نماز کا مسئلہ تو کسی نے پوچھا نہیں ہوگا کہ ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں, عصر میں کتنی رکعتیں ہیں, ظاہر تو سب جانتے ہیں, اس کے تو نصوص موجود ہیں. ظہر کی 4 فرض ہے, عصر کی 4 فرض ہے, فجر میں 2 ہے, مغرب میں 3 ہے. سب ایسے مسائل ہوں گے جو اجتہادی ہوں گے, جن کا جواب قرآن و حدیث کے اندر نہیں اجتہاد کرنا پڑا. تو ایسے 40 مسائل پوچھے جو اجتہادی تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے. امام مالک سے کسی نے کہا رونے کی وجہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا رونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے میری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے. تو کہا پھر کیا ہوا, آپ عالم ہیں, پوچھے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہے, رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 36 کا جواب تو بالکل صحیح دیا. 36 کا جواب تو 40 مسئلے پوچھے گئے, 36 کا جواب میں نے بالکل صحیح دیا. لوگوں نے کہا کہ 36 کا جواب کیا صحیح دیا؟ کہا میں نے کہہ دیا واللہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. 40 مسئلے پوچھے گئے, 40 میں 36 کا جواب میں نے یہ کہہ کر دے دیا کہ واللہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. جو مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کہہ دیا نہیں, یہ جواب میرا بالکل صحیح تھا. اللہ کے یہاں میری گرفت تو نہیں ہوگی, اللہ کے یہاں کم سے کم میری پکڑ تو نہیں ہوگی. مجھے ڈر ہے ان 4 مسئلوں کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے, اجتہادی ہے. 4 مسئلوں کا جواب میں نے اجتہاد سے دے دیا, جو میں نے بہتر سمجھا دے دیا. مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ان پر مواخذہ نہ کر لے. اے مالک جب تجھے معلوم نہیں تھا تو تو نے کیوں بتا دیا؟ مجھے ڈر ان 4 مسئلوں کے بارے میں لگ رہا ہے. اپنے گھر بیٹھے 2 کتابیں پڑھ کے مفتی بننے والوں اور ہر مسئلے کا جواب دینے والوں, سنو یہ علمی خیانت ہے. آپ یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں معلوم تو صاف کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم. یہ بھی علم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جب مسئلہ پوچھا 100 حدیثیں ان کے سامنے پڑھی, سند کو خط ملت کر کے, اور سب میں کہہ گئے لا ادری, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. تو میرے بھائیوں امام بخاری جب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم, تو ہم جیسے لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو فوراً کہہ دینا چاہیے نہیں. تو یہ اس کا یاد رکھیے گا, علمی خیانت نہیں. آپ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس نے رمضان کی حیثیت بدل دی, رات کی حیثیت بدل دی. اچھا جبرائیل کون ہے؟ فرشتے ہیں نا.
لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل ہے. لیکن اگر یہ بتاؤں تو آپ تعجب کریں گے, جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بنانے والی چیز کیا ہے؟ تو وہ چیز کیا؟ جبرائیل قرآن کو لانے سے پہلے ایک عام فرشتے تھے, قرآن کے نزول سے پہلے ایک عام فرشتے تھے, لیکن جب قرآن محمد رسول اللہ پر لے کر آئے تو اللہ نے جبرائیل کو قرآن کی برکت سے سید الملائکہ بنا دیا. آئے جبرائیل اب تم سید الملائکہ ہو تمام فرشتوں کے. جب قرآن لے کر کوئی فرشتہ نبی پر آ رہا ہے, وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا, تو تم قرآن کو سیکھ رہے ہو اور سکھا رہے ہو تو دنیا میں سب سے اچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. سب سے اچھے لوگ ہیں, سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی. آپ تعجب کریں گے, دنیا کے انٹرویو میں آپ فیل ہیں, اگر آپ کہیں اٹک کے کوئی آپ سے کتاب پڑھائی جا رہی, آپ کا انٹرویو چوتھی کلاس سے تیسری میں کر دے گا, پڑھ نہیں پا رہے ہو. یہ قرآن فرسٹ وہ کتاب ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے, اس کو دوسری سیڑھی پر پہنچا دیا جاتا ہے. ایک تو محنت کا ثواب اور دوسرا پڑھنے کا ثواب. میرے بھائیو, یہ قرآن فرسٹ وہ کتاب ہے جو سیکھنے والے کو اور اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب کی خبر سناتی ہے. ڈبل ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے, وَلَهُ أَجْرَانِ, اس کے لیے ڈبل اجر ہے. آپ اس کتاب کو اپنائیے, ان بچوں سے محبت کریے. آج ان کے سروں پہ پگڑی ہے. مجھے جب عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, جب میرے سر پہ پگڑی باندھی تھی اور چھڑی پکڑائی تھی, چھڑی بھی دی گئی تھی وہاں پر, تو ہمارے ساتھ 20 بچے فارغ ہوئے تھے, ان سب کو چھڑی دی, تو سب کو 2-2 منٹ 3-3 منٹ بولنے کا ٹائم بھی دیا تھا. اب آپ کیا کرو گے مستقبل میں, آپ کا کیا؟ سب نے کہا انشاءاللہ میں دین کو پھیلاؤں گا, کہ میں یہ کروں گا, سب نے وہی بات کہی. اور جب میرا نمبر آیا تو مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی 2-3 منٹ میں اپنے تاثرات پیش کیجئے. تو 2-3 منٹ میں ہم نے جو تاثرات پیش کیے تھے وہ تاثرات میرے وہ تھے. عزیز طلبہ, میں اپنا وہ دن آج آپ کو بانٹ رہا ہوں, آج آپ کے نام کر رہا ہوں. مجھے جب چھڑی دی گئی اور سر پہ جو پگڑی باندھی گئی تو میں نے 2-3 جملے یہی بات کہی. 2-3 جملوں میں نے کہا تھا, آج میرے استاذ محترم عبدالرؤف جھنڈا نگری نے میرے سر پہ جو پگڑی باندھی ہے, میں اس کو کفن کے روپ میں دیکھ رہا ہوں, اور میرے ہاتھ میں جو چھڑی دی ہے میں اس کو تلوار کے روپ میں دیکھ رہا ہوں. اور میرے استاذ نے چھڑی اور پگڑی پہنا کر مجھے یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ جرجیس, یہ پوری زندگی جہاد ہے, اور اس جہاد میں میں نے چھڑی نہیں تلوار لے کر تمہیں نکال دیا. تم جہاد کرو, یعنی علمی جہاد. تمہیں دعوت و تبلیغ اور برائیاں جہاں جہاں پھیلی ہیں ان کو روکنا اور معاشرے میں اصلاح کا کام کرنا, یہ جہاد تمہیں کرنا ہے. اور اس جہاد میں اگر تمہاری موت بھی آ جائے تو پرواہ مت کرنا, کیونکہ کفن میں نے تمہارے سر پہ باندھ دیا ہے. مجھے یہ سبق میرے استاذ نے دیا ہے, پگڑی باندھ کر اور ہاتھ میں چھڑی دے کر, کہ اس میدان عمل میں اور اصلاح میں آپ کو تلوار دے دی ہے, آپ جہاد کریے اور موت کے سے مت ڈریے. اگر اس راستے میں تمہیں موت بھی آ جائے تو ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں اپنے استاذ محترم کے اس میسج کو زندگی بھر یاد رکھوں گا. تو عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے ہماری اس 3 منٹ کی اس تقریر پر جانتے ہو ہمیں کیا انعام دیا تھا؟ کوئی بہت بڑا پیسہ اور سونے کا تمغہ نہیں. انہوں نے اسی جلسے میں اعلان کیا تھا کہ میری جتنی کتابیں لکھی ہیں, میری جتنی تصنیفات ہیں, میں اپنی ساری تصنیفات, اپنی لکھی ہوئی ساری کتابوں کا ایک سیٹ مولانا جرجیس کو گفٹ میں دے رہا ہوں اپنی طرف سے پورا. میرے لیے وہ گفٹ بہت بڑا گفٹ تھا. میرے استاذ کی ساری لکھی ہوئی کتابیں اور پورا ایک سیٹ اس کا مجھے مل جائے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے دیا ہو, یہ میرے لیے بہت بڑی دولت تھی میرے لیے. اور مجھے مولانا عبدالرؤف صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو آپ کے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اس ادارے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے جا رہے ہیں. بس 1-2 باتیں اور بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. مجھے کل نیپال کا سفر کرنا ہے. قرآن وہ کتاب ہے, یاد رکھیے عامر ابن سلمہ نابالغ تھے. بخاری پڑھیے, عامر ابن سلمہ نابالغ تھے, چھوٹے سے تھے. جب نماز, لوگ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے, اور جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو ان کا کپڑا اٹھ جاتا تھا, تو ان کا پیچھے کی شرمگاہ ان کی کھل جاتی تھی. تو عورتوں نے آر دلائی تھی, مردوں کو
کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے امام کو، اس چھوٹے سے بچے کو کپڑا نہیں سلا سکتے ہو، اس کو لمبا کرتا نہیں دے سکتے ہو کہ جب یہ نماز پڑھاتا ہے تو اس کی شرمگاہ پیچھے سے کھل جاتی ہے۔ عمر ابن سلمہ 6-7 سال کی عمر سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، نابالغ تھے، لیکن صحابہ کرام ان کو مصلی پر کھڑا کر دیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں وجہ کیا تھی، صحابہ ان کو نماز کے لیے آگے کیوں بڑھا دیا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کے اچھے قاری تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے۔ قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، دنیا جانتی ہے اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ قرآن تو نے اتارا میرے اوپر، قرآن کا علم اور فقہ عطا فرما دے عبداللہ ابن عباس کو، اللہ میرے بھائی کو، عباس کے بیٹے کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نابالغ تھے، کم عمر میں تھے، حضرت عمر فاروق کی مجلس میں بیٹھتے تھے، صحابہ نے اعتراض کیا مجلس شورا میں بیٹھنے والوں نے کہ اللہ اے امیر المومنین، یہاں تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ کیوں بیٹھتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس چھوٹے سے بچے کی یہاں بیٹھنے کی؟ یہاں یہ کیوں تشریف لاتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اس بچے کو میں بھگا نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ یہ ہماری مجلس شورا میں شامل بھی نہیں ہے، پھر یہاں آ کے بیٹھتا ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا ابھی آنے دو، وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا کہ میں اس کو کیوں نہیں بھگاتا ہوں، میں اس کو کیوں مجلس سے دور نہیں کرتا ہوں۔ اور ایک دن مجلس سے شورا بلائی اور حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ سے پوچھا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا مطلب ہے؟ سارے صحابہ کوئی یہ مطلب بتلا رہا ہے، کوئی یہ مطلب بتلا رہا ہے، کوئی یہ مطلب بتلا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا ہے عبداللہ بتاؤ کیا مطلب ہے اذا جاء نصر اللہ؟ وہ چھوٹا سا بچہ اٹھتا عبداللہ ابن عباس اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اے عمر، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کو باخبر کر رہا ہے کہ اب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا صحابیوں اللہ کی قسم جو بچہ یہ بچہ سمجھتا ہے قرآن کی سورت کا مطلب وہی میں سمجھتا ہوں۔ اب سنو، میں اس لیے اس بچے کو اس مجلس سے نہیں اٹھاتا ہوں کیونکہ اس کو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ اللہ قرآن کا علم اس کو عطا فرمانا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن نے کم عمر لوگوں کو تجربے کار بنایا ہے۔ حضرت عمر ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھایا کرتے تھے، آپ نے وہ کتاب حاصل کی ہے۔ یاد رکھنا بچوں، میں نے اتنی بڑی بات کبھی کسی جلسے میں نہیں کہی۔ بڑے بڑے بالی ووڈ ستارے جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا تڑپتی ہے، میں نے کہا یہ تمہارے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو دیکھنا ہے تو ان بچوں کی طرف دیکھو، دیکھنا ہے تو ان حافظوں کی عزت کرو، دیکھنا ہے تو ان کے سینے میں اس قرآن کی طرف دیکھو جو محفوظ ہے، جو محفوظ ہے۔ اگر ساری دنیا کوئی ظالم آ جائے، کوئی جابر حکمراں مسلط ہو جائے اور پورے قرآن کے سارے نسخوں کو جلا دے تو یہی وہ حفاظ ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس تک اپنی زبان سے پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اور قرآن کو زندہ رکھیں گے، یہ وہی حافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے کہا ہم قرآن کی حفاظت قیامت تک کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک کے موقع پر عمارہ ابن حزم سے جھنڈا لے لیا تھا اللہ کے رسول نے۔ غزوہ تبوک میں جنگ میں اللہ کے رسول بھی شریک رہے، آپ نے اچانک عمارہ ابن حزم سے جھنڈا لے لیا۔ پہلے جھنڈا کس کو دیا تھا؟ عمارہ کے ہاتھوں میں، لیکن حضرت عمارہ ابن حزم سے وہ جھنڈا لے لیا اور صحابہ سے فرمایا اس کو زید ابن ثابت کو دے دو۔ زید ابن ثابت کو دے دیا۔ عمارہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا عمارہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تم میں یہ کب سے یہ آ گیا کہ میرے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا؟ ارے میرا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے جھنڈا لے کر زید کو دے دیا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، میری کوئی شکایت آپ کو ملی ہے کیا، مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے آپ کو، آپ نے میرے ہاتھ سے جھنڈا کیوں لے لیا؟ اللہ کے رسول نے عمارہ سے جملے سنے تو رونے لگے۔ فرمایا عمارہ یہ بات نہیں ہے، میں نے تمہارے ہاتھ سے کسی شکایت کی وجہ سے جھنڈا نہیں چھینا، اللہ کی قسم تم نے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا ہے، لیکن ہم نے تمہارے ہاتھ سے جھنڈا اس لیے لیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْقُرْآنَ مُقَدَّمٌ
وزیدن اکثر واخذل للقرآن، ہم نے تمہارے ہاتھ سے جھنڈا اس لیے چھینا ہے اور زید کو اس لیے دیا ہے کیونکہ قرآن کو مقدم رکھا جائے گا، اور زید تم سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور زید کو تم سے زیادہ قرآن یاد ہے، تو قرآن کو مقدم رکھا جائے گا۔ میرے عزیز طلبہ، آج تم نے اس کتاب کو حاصل کیا ہے اپنے سینے میں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور وقت کی کمی اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک ایک قبر میں جب کئی صحابہ کو دفنایا جا رہا تھا، کئی صحابہ ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفنایا جا رہا تھا، تو 70 صحابہ کو جب دفنایا گیا تو اللہ کے رسول ان 70 صحابہ کی لاش کے پاس کھڑے تھے اور ایسے کہتے جا رہے تھے، بتاؤ ان لوگوں میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ اور جس کو اشارہ کیا جاتا اس کو زیادہ یاد تھا، اس کو سب سے پہلے اٹھایا جاتا اور قبر میں رکھا جاتا، پھر ان کے بعد کس کو یاد تھا پھر اس کو اٹھایا جاتا اور رکھا جاتا۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام، یہ ہے حافظ قرآن کا مطلب کہ اللہ کے رسول ان کی شہادت کے موقع پر بھی جس کو چاہتے اس کو پہلے دفن کرنے نہیں، جس کو زیادہ قرآن تھا اس کو اٹھایا گیا، اس کو پہلے دفن کیا جا رہا ہے اور اسی کے بعد اس کو جس کو زیادہ یاد ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، یہ قرآن تم یہاں سے لے کے جا رہے ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس ادارے کے ایک ایک استاذ کی دعا آپ کے ساتھ ہے، پورے اسٹاف کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس جمعیت شبان المسلمین کے صدر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک نیک امیدیں بھی تم سے لگی ہوئی ہیں کہ آپ اس ادارے کو دعاؤں میں یاد رکھو گے، صدر محترم کو یاد رکھو گے، یہاں کے اسٹاف کو یاد رکھو گے اور ادارے کا سر کبھی شرم سے جھکنے نہیں دو گے۔ انشاءاللہ آپ سے یہ امیدیں اس ادارے کو ہیں، اور ہماری دعائیں یہ ہے کہ اللہ آپ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کو تحریر میں بھی آگے نکالے، آپ کو میدان خطابت کا بھی شہسوار بنائے، آپ کو خطیب الہند نہیں خطیب الاسلام بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے۔ انہی چند کلمات کے بعد ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے اصول و ضوابط پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔